آج خبر آئی ہے؟ آج شاید خبر آیا ہوگا، خبر پرانا ہے اور بات چیت تو ہوتا رہتا ہے، یہی تو بہت اچھی بات ہے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ ہمارے دروازے کسی کے لیے کھلے، کسی کے لیے بند نہیں ہیں، اور اگر کوئی فون کرتا ہے یا ہم اگر سیاسی جو مسئلے ہیں اس ملک کے اس کے حوالے سے کسی سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو اتنا بڑا خبر نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمارا رابطہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا اور الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے پہ، اپنا منشور پہ، اپنا نظریہ کے مطابق لڑیں گے. کراچی میں اس وقت آپ کا میئر ہے، آپ نے دعویٰ کیا تھا اور آج وہ دعویٰ پورا بھی کر کے دکھایا، نہ صرف میئر بنایا بلکہ اس کو بھاری اکثریت سے الیکٹ بھی کروایا ہے. تو اب کراچی کی محرومیوں کی بات کی جاتی ہے اور کراچی میں پانی، بجلی، دیگر مسائل جس کے لیے یقیناً میئر بھی اپنے باتوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں. تو آنے والی حکومت میں آپ کیا کراچی کی محرومیوں کا خاتمہ کس طرح کریں گے، کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ امید ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اب پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف کے ایم سی میں حکومت ہوگا، نہ صرف صوبائی حکومت ہوگا، مگر ساتھ ساتھ وفاقی حکومت ہوگا. اور جب چاروں حکومتیں ساتھ مل کے کام کرتے ہیں خاص طور پہ اس شہر کے حوالے سے، تو وہی طریقہ ہے کہ ہم اس شہر کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمارا جو پرائیورٹیز ہے یہاں کے لیے، کراچی کے لیے نمبر 1 وہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم مختلف طریقے سے اس کو ایڈریس کر بھی رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ جب تینوں حکومتیں ساتھ مل کے چلیں گے تو ہم کافی اچھا طریقے سے اس مسئلہ کو حل کریں گے. دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روزگار کے حوالے سے ہے. کراچی کے کیا پورا پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ روزگار چاہتے ہیں اس معاشی بحران میں جہاں مہنگائی تاریخی سطح پہ ہے، غربت اور بے روزگاری بھی ساتھ ساتھ تاریخی سطح پہ ہے. ہمارا خیال میں آپ کو ایک عوام دوست حکومت کی ضرورت ہے. جو انقلابی پروگرامز جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارا تاریخ ہے کہ ہم نے عوام دوست منصوبے لے کر آئے ہیں. ماضی میں ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا تھا. ہم نے تاریخ میں آپ بی بی شہید کا حکومت دے کے، آپ صدر زرداری کا حکومت دے کے، آپ قائد عوام کا حکومت دے کے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو پاکستان کے عوام کو روزگار ملا ہے. تو اس وقت بھی یہ ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آئے تاکہ ہم عوام دوست منصوبے لے کر آئے جس سے عوام کو فائدہ ہو، ان کا معاشی مشکلات میں کمی آئے. یہ بتائیے گا چیئرمین صاحب، بات ہوتی ہے آج نواز شریف یا نون لیگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی لیونگ پلیننگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے وہ ٹی وی پر یا میڈیا پر نہ کرے، میدان میں آ کر مقابلہ کرے. اب پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور پاکستان میں ایک تیسری قوت بھی ہوتی ہے، ان سے سیاسی مقابلے کے لیے تیار ہے. ہم تو میدان میں ہیں، ہم میدان میں ہیں اور جیت بھی رہے ہیں. آج سے نہیں، ان بائی الیکشن سے نہیں، مگر بدی آتی الیکشنز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے. بائی الیکشنز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے. آپ ان سے پوچھیں جو بائی الیکشنز میں میدان سے بھاگ رہے تھے، جو بلدیاتی الیکشنز میں میدان سے بھاگ رہے تھے، جو نومبر کے جنرل الیکشن سے میدان سے بھاگ رہے تھے، آپ ان سے یہ سوال جو ہے پوچھیں. چیئرمین صاحب یہ بتائیں، چیئرمین صاحب یہ بتائیں حکومت بھی پیپلز پارٹی بنائے گی تو بہت سارے جو بلوچستان کے سیاستدان تھے وہ پیپلز پارٹی میں آئے، کے پی کے سے آئے. آپ لوگوں کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا اور کہا باتیں یہ ہو رہی ہیں واپسی پتہ نہیں، واپسی کا اگین یہ غلط خبر ہے. میں تو میرا خیال میں جو آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم فیبری 8 کو یہ ثابت کر دیں گے کہ جس کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر دلوائیں گے وہی جیتیں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیں، چیئرمین صاحب اس وقت ملک میں دہشت گردی کی جو لہر پیدا ہوئی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، عام انتخابات، اور دوسرا یہ کہ میاں والی ایئر بیس پہ جو اٹیک ہوا ہے وہاں پہ امریکن ہتھیار جو ہیں وہ ملے ہیں، آج تازی خبر آئی ہے، آپ فارن منسٹر بھی رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھو، جہاں تک دہشت گردی کے حملے ہیں اور دہشت گردی کا ایشو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ایشو پہ واضح موقف رکھا ہے اور ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے. تو امید ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی تو ہم اس ایشو کو بھی سیریسلی اس سیریسنس کے ساتھ لیا جائے گا. ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو اس ایشو سے بھی ہم اس مسئلہ کا بھی ہم حل نکالیں گے. جہاں تک امریکن کا جو ہتھیار ہے جو
افغانستان میں چھوڑا گیا. ہم تو کافی دیر سے اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں کہ چاہے وہ پختونخوا ہو یا سندھ کا کچا ہو, جو ہمارا دہشت گرد ہے, جو یہ ڈاکوائٹس ہے, جو اس قسم کے گروپس ہیں, افسوس کے ساتھ ان کے پاس اس قسم کے ہتھیار آئے ہیں جو امریکنز نے افغانستان میں چھوڑے تھے. اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے پولیس کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو وہ وسائل دینا ہے جو کہ اب ان کے مخالف کے پاس ہے. اچھا یہ بتائیے چیئرمین صاحب, یہ بتائیے گا کل نون لیگ نے صدر پاکستان کو جو ہے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اوپر سنگین جو ہے وہ سپریم کورٹ نے الزامات لگائے ہیں, اور جو پہلے اسمبلی توڑی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے عمران خان نے جو وزیر اعظم تھے تو عدم اعتماد کی تحریک وہ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ مستعفی ہو جانا چاہیے, ان کا ٹائم پیریڈ بھی پورا ہو گیا. جہاں تک آئین یہ گنجائش دیتا ہے الوی صاحب کو کہ جب تک الیکشنز نہ ہو اور الیکٹورل کالج مکمل نہ ہو اور نیا صدر کا انتخاب نہ ہو تو وہ یہ عہدہ سنبھال سکتا ہے. جہاں تک الوی صاحب کا غیر قانونی یا غیر آئینی اقدامات ہیں, جیسے کہ عدم اعتماد کے بعد جو اسمبلی کو توڑوایا گیا, اس پہ جب میں وزیر بھی تھا, نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی تھا, میں وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہو کے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ آئین شکنی ہوا ہے, اور اگر آئین شکنی ہوا ہے تو ہمیں پھر قانون کے حوالے سے وہ سٹیپس لینے چاہیے, وہ ٹرائل کروانا چاہیے. اور یہ اگر نون لیگ آج یہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ پچھلے جو 16 مہینے تھے, 18 مہینے تھے, اس میں ہم نے وہ لیگل قانونی سٹیپس کیوں نہیں لیے تھے صدر کے خلاف. چلا کاٹ کر باہر آئے اور اس نے کہا کہ میں نے چلا کاٹا ہے. چلا کاٹنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ہی مشن ہے, میں ان لوگوں کو جو 9 میں ملوث ہیں ان کو عام معافی دلواؤں. کیا کہیں گے ضلع پر بھی اور میں 9 میں کیا جو لوگ ملوث ہیں ان کو عام معافی دلاؤں گا؟ میرا خیال میں کہ اس شخص کا جو بھی خیالات ہو, پاکستان کے عوام ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا, جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا, اور خاص طور پہ وہ انڈیویجولز جو اس حملہ میں انوالو تھے یا اس سازش میں انوالو تھے. ان کے لیے نہ پاکستان کا عوام کا معافی ہے, نہ پاکستان کا سیاسی جماعت یا سیاستدانوں کی طرف سے کوئی معافی ہوگا. مگر ساتھ ساتھ ہر بندہ تو میں 9 میں ملوث نہیں تھے, تو جو لوگ جو سیاستدان ہمارا اپوزیشن میں بھی ہوں گے مگر وہ نہ سازش میں ملوث تھے نہ حملہ میں ملوث تھے, ان کے لیے تو معافی کا گنجائش تو میں بھی کہوں گا ہونا چاہیے. صاحب کراچی کی محرومیوں کی بات ہوئی, لیکن سندھ بھی دہائیوں سے محروم ہے پانی کے حوالے سے, NFC ایوارڈ کی تقسیم کے حوالے سے. آج کے دنوں میں الیکشن کے ماحول میں سندھ کے جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں ان کو روکا ہوا الیکشن کمیشن نے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں سندھ کے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اور اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ کیوں آخرکار اس صوبہ کے ساتھ ایک ستولہ سلوک کیا جا رہا ہے, جبکہ ترقیاتی منصوبے پنجاب میں چل رہے ہیں, جب ترقیاتی منصوبے وفاق کے چل رہے ہیں, تو وہ ترقیاتی منصوبے جس کے لیے ہمارا جو کیئر ٹیکر حکومت ہے انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو لکھا بھی ہے, یہ ہماری اسکیمز ہے, آن گوئنگ اسکیمز ہے, اپروو بھی ہے, آپ ان کو اجازت دیجئے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان سکیمز کو اجازت نہیں دی. اس کی وجہ سے اس صوبے کے عوام سفر کر رہے ہیں. نہ صرف ہمارا ترقیاتی منصوبے سلو ہو رہے ہیں, نہ صرف ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کے لیے وہ منصوبے سلو ہو رہے ہیں, لیکن یہ سارے ترقیاتی منصوبے کے ایک معاشی انداز میں ایک فائدہ ہوتا ہے, روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے. تو اس وقت سندھ کے عوام روزگار سے محروم رکھا جا رہے ہیں, ان کو ترقیاتی منصوبے سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور میرا خیال میں آپ کو یہ سوال الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے کہ جب صوبائی حکومت ہمارا بھائی جو ہے محسن نقوی صاحب ان کو پنجاب کی ڈیولپمنٹ سکیمز کے بارے میں خط بھیجتے ہیں تو اگلا ہی دن الیکشن کمیشن آٹو پائلٹ پہ اپروول دیا جاتا ہے. لیکن جب ہمارا جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب اپنا صوبہ کے حوالے کے ترقیاتی منصوبے الیکشن کمیشن بھیجتے ہیں, پتہ نہیں درمیان میں کہاں گم ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب تک نہیں آتا. اچھا چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ جب سے نواز شریف آیا ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وہی وزیر اعظم بنے گے. آپ
आपको वजीर आजम क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या मसला तैयार है वज़ीर आज़म आप बनने के वजीर लिए, आजम के लिए तैयार है, हाँ या ना? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। हमें किसी इलेक्शन में कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है और हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में